نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا میں سب سے مبارک اور محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہوتی ہے۔ مسجد کی جگہ سب سے محبوب جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور ایسی محبوب جگہوں کے بارے میں ملک میں آئے دن مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جب سے ملک آزاد ہوا تب سے، ملک کے آزاد ہونے سے پہلے بھی کئی سال تک یہ مسائل چلتے رہے۔ کبھی کوئی جگہ مسجد کو منہدم کر دیا جاتا ہے، مسلمان کسی دوسری جگہ نئی مساجد تعمیر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ان 70 سالوں میں مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ہزاروں مسجدیں تعمیر فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کی زندگی میں ایک اہم کردار نبھانے والی جگہ، ایک ایسا گھر جو مسلمانوں کی تربیت کرتی ہے، ایک ایسا گھر جسے مقدس سمجھا جاتا ہے، جس کا بے انتہا احترام ہوتا ہے، جس کی تعمیر اور ترقی کے لیے مسلمان اپنا مال، اپنی دولت صرف کرتا ہے، ایک ایسا گھر جس گھر میں داخل ہونے پر مسلمانوں کو دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، جس گھر میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، جہاں ہمیشہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ گھر جو امن و سکون والا گھر ہے، اور اس گھر کا امن و سکون پورے محلے اور پورے علاقے کو مامون بنا دیتا ہے۔ جس گھر سے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی، برتری کا اعلان ہوتا ہے، جہاں سے پورے معاشرے میں، پورے شہر میں، پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اس گھر کو مسجد کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جس مسجد کی تعمیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا تھا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ دنیا میں ایک مسجد بناؤ گے، کسی بھی علاقے میں ایک مسجد کی تعمیر کرو گے، ایک مسجد کی تعمیر میں تعاون کرو گے، مدد کرو گے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بہترین گھر تعمیر فرمائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر تعمیر کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اللہ کا یہ گھر حقیقت میں دنیا والوں کو اللہ کی پہچان کرانے کا مرکز ہے۔ مسجد دنیا کی تمام قوموں کے لیے رہنما، رہبر اور تربیت گاہ ہے۔ مسجد یہ چار دیواری اور بند دروازے کا نام نہیں ہے۔ مسجد میں انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ ایسی جگہ جہاں ایسا انسان جو ایک زمانے سے اللہ کو بھول چکا تھا، وہاں آنے کے بعد اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ طفیل بن عمرو الدوسی، قبیلے دوس، یمن کے علاقے کے بڑے سردار، ایک مشہور شخصیت، مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے ہیں۔ شہر میں آنے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ اس شہر میں محمد نامی ایک شخص رہتا ہے، اس کی باتیں نہ سننا، اس کے قریب نہ جانا۔ طفیل بن عمرو الدوسی مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر محمد کی باتیں ہمیں سنائی نہ دے۔ لیکن وہ آ رہے تھے کعبے کا طواف کرنے کے لیے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ صرف تعمیر نہیں ہے کہ ابراہیم باپ بنا رہے تھے اور بیٹا ان کی مدد کر رہا تھا، بلکہ یہ گھر ہدی للعالمین، یہ سارے جہاں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہاں سے ہدایت کی روشنی ساری دنیا میں پھیلنے والی ہے۔ وہ شخص جو شرک میں مبتلا تھا، کفر میں مبتلا تھا، رب کو جانتا نہیں تھا، اپنے خالق حقیقی کو مانتا نہیں تھا اور ماننا بھی نہیں چاہتا تھا، سننا بھی نہیں چاہتا تھا، اللہ کے اس گھر کے پاس تشریف لایا اور وہاں آنے کے بعد دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ طفیل بن عمرو الدوسی کو ایسا محسوس ہوا کہ میں تو اپنے علاقے کا سردار ہوں، میں عقل مند ہوں، بڑا شاعر ہوں، کسی ایک آدمی کی بس ایسی ہی باتیں سننے کے بعد بھٹک جاؤں گا؟ اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کر لوں گا، بری بات ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ اپنے کانوں سے روئی نکالتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاوت سنتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا کلام حسن، ھذا کلام حسن، کتنا ہی پیارا، کتنا ہی مبارک کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے اللہ کا کلام سنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی جگہ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس جگہ انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا کہ آج سے میں اپنے خالق حقیقی کی عبادت کروں گا۔ مسجد اللہ کا وہ گھر ہے، 60 سال 70 سال شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو یہاں آنے کے بعد اسے بہتر تعلیم، بہترین کلام سنائی دیتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر مسجد انسانوں کے لیے تربیت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اسی کعبے کا استعمال کیا تھا۔ آپ صبح ہو شام ہو کعبے کے سامنے جاتے، نمازیں پڑھنے لگتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ کوئی آتا
نفرت کرنے لگتا، اسے غصہ بھی آتا، اور کبھی گندگیاں لا کر آپ کے بدن پر ڈال دیتا، اور کوئی آتا نبی کو دیکھ کر اپنی دل کی گندگیوں کو نکال کر باہر کر دیتا اور کلمہ پڑھ لیتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں طفیل بن عمرو الدوسی نے کلمے کا اعلان کیا تھا۔ اللہ کا گھر، مسجد ساری انسانوں کے لیے رحمت ہے، تمام لوگوں کی تربیت گاہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکالے گئے، مدینہ منورہ تشریف فرما دیں، وہاں جانے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، ایک ایسی جگہ جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت والی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچے ہیں، ان کی ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ انہیں بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زمین کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی یہ زمین اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، یہ تحفہ دے دینا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر ہونا ہے۔ ان یتیم بچوں نے نبی سے کہا کہ ہم اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ چھوٹے بچے ہو، اس کے علاوہ کوئی دولت آپ کے پاس نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی قیمت بتائی جائے، ہم آپ کو قیمت دیں گے، قیمت دے کر یہ زمین خریدیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انہیں 10 دینار دے دو۔ ان بچوں کی اس زمین کی قیمت لگائی گئی، 10 دینار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا، وہ زمین خریدی گئی، اور اس زمین کو خرید کر باقاعدہ وہاں مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اور جب بھی مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے کون ہے وہ شخص؟ مصلیان کی تعداد بڑھ گئی ہے، مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، بازو میں زمینیں ہیں، وہ زمینیں خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے تاکہ مسجد کی توسیع ہو سکے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تھے، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمینیں خریدنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر باقاعدہ خریدی ہوئی زمین پر فرمائی تھی۔ آپ چاہتے تو صحابہ سے کہہ دیتے، انصاری مدینہ کے صحابہ سے کہتے اپنے گھر دے دو اللہ کے واسطے۔ آپ نے زمین خریدی، خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد مدینے کے اندر سب سے پہلی بنائی تھی وہ خرید کر۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر مساجد کے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے مقدس سرزمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب البلاد الی اللہ مساجدہا، دنیا میں سب سے مبارک اور محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہوتی ہے۔ مسجد کی جگہ سب سے محبوب جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور ایسی محبوب جگہوں کے بارے میں ملک میں آئے دن مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جب سے ملک آزاد ہوا تب سے، ملک کے آزاد ہونے سے پہلے بھی کئی سال تک یہ مسائل چلتے رہے۔ کبھی کوئی جگہ مسجد کو منہدم کر دیا جاتا ہے، مسلمان کسی دوسری جگہ نئی مساجد تعمیر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ان 70 سالوں میں مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ہزاروں مسجدیں تعمیر فرمائی ہیں۔
ایسی ایسی عالی شان مساجد کی تعمیر ہوئی ہے کہ دنیا دیکھ کر دنگ ہے کہ ایسا ملک جہاں اتنے فسادات ہوں، جہاں اتنے اختلافات ہوں، اتنے مذاہب کام کر رہے ہوں اور طاقتور قوموں کی طرف سے ظلم کا شکار ہو رہے ہوں، پھر بھی مسلمانوں نے اللہ کا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر کے بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے مدرسے تعمیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی مساجد تعمیر کرنے میں حصہ لیا ہے، سب کو آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ایک ایسی چیز ہے مسجد بنانے والے کے لیے قیامت تک کے لیے وہ چیز صدقہ جاریہ بن کر رہ جائے گی۔ نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، دنیا میں ایک مسجد بناؤ، اللہ گھر جنت میں ایک بہترین محل تعمیر کر دے گا۔ لیکن یہ امن والا مرکز، یہ محبت والی جگہ، یہ احترام والی جگہ، کبھی کبھی لوگ اس کی تذلیل کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کی تقدس کو پامال کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کو بدنام کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ چھیڑخانیاں کرتے ہیں، کبھی راہ چلتے ہوئے اس کے اندر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ مسلمان پریشان ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے گھروں کی بے عزتی ہو رہی ہے، اللہ کے گھروں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کبھی کبھار آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بہت سی ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جس کے جواب میں کبھی مسلمانوں کا ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان مساجد کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے، کسی خاندان کی، کسی قبیلے کی ملکیت نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ہر انسان یہاں آ کر اللہ کی عبادت آزادی سے کر سکتا ہے۔ مساجد کی حفاظت تو بہت ضروری ہے، لیکن بعض مرتبہ مسلمان مساجد کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، بعض مرتبہ مسلمان ہی مساجد کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ایک مسجد بنانے سے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بناتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے جنت میں گھر بنانے کے چکر میں ایسی ایسی زمینوں پر اللہ کی مسجدیں تعمیر کی ہیں جو زمینیں ان کی نہیں ہیں۔ کہیں پر کسی نے تالاب دیکھا، وہاں مسجد بنا دی، کسی نے بند نالا دیکھا، اس کو صاف کیا، وہاں مسجد بنا دی، کسی نے خالی راستہ دیکھا، وہاں مسجد بنا دی، کسی نے اپنے گھر کے بازو میں تھوڑی سی خالی زمین دیکھی، وہاں مسجد بنا دی، کسی نے چھوٹی مسجد تھی، اطراف میں سرکاری زمین پڑی ہوئی نظر آئی، مسجد کو بڑی کر دیا، وہاں تعمیر کر دیا۔ اور البتہ بعض مرتبہ تو مسلمانوں نے مساجد کو اپنی حرام پراپرٹی کی حفاظت کا ذریعہ بنا لیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اس بلدیہ والے میرے گھر کو توڑنے کے لیے آ رہے ہیں، میرا گھر روڈ پر بنا ہوا ہے، تالاب پر بنا ہوا ہے، نالے پر بنا ہوا ہے، فوراً اس مسلمان نے چھت کے اوپر ایک مسجد بنا دیا، کیونکہ یہ غیر مسلم مسجد کا احترام کرتے ہیں، یہ بلڈوزر نہیں چلائیں گے، اب یہ مسجد کو دیکھ کر میرا گھر نہیں توڑیں گے، میرا گھر حرام کی پراپرٹی پر ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ بلدیہ والے اس کو توڑنے کے لیے آ رہے، میں نے گراؤنڈ فلور پر مسجد بنا دیا، فجر میں جا کر اذان دے دیا، آج سے یہ مسجد ہے، فوٹو لے لی، اخبارات میں ڈال دیا، دیکھو یہ مسجد ہے۔ سرکار نے دیکھا یہاں تو مسجد ہے، کل تک تو نہیں تھی، اخبار میں تو مسجد کا اعلان ہو گیا ہے، مصلیان کی فوٹو بھی آ گئی ہیں، جانے دو، اللہ کے بندے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کافروں کو اتنا اعتبار، اتنا احترام رہا ان کے پاس کہ صرف اذان ہو جانے کی وجہ سے، وہاں مصلی بنا دینے کی وجہ سے، اخبار میں مصلیان کی تصویر چلے جانے کی وجہ سے لاکھوں اور کروڑوں کی پراپرٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا، منہدم کرنے سے اجتناب کیا،
لیکن جو پراپرٹی کا مالک ہے اور جو اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، سر جھکانے والے، کلمہ پڑھنے والے، ان لوگوں کو آج تک بھی حیا نہیں آئی کہ حرام کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے ہم مسجد بناتے ہیں۔ میری بلڈنگ ناجائز جگہ پر بنی ہوئی ہے، میں نے اس کے اندر مسجد بنائی تاکہ اپنی میری بلڈنگ کی حفاظت ہو۔ اگر کبھی سرکار ضد کرنے لگے کہ نہیں ہمیں توڑ دینا ہے، تو پھر ہمارے بہت سے ہمدرد مسلمان، غیرت والے مسلمان روڈوں پر آ جاتے ہیں، مسجد کی حفاظت، مسجد کی حفاظت، مسجد کی حفاظت۔ مسلمانوں نے کئی جگہوں پر آج بھی اللہ کے گھر کی تعمیر حرام جگہوں پر کی ہوئی ہیں۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، جیسے آپ کا اپنا گھر حرام جگہ پر نہیں بنا سکتے، قبضے کی جگہ پر نہیں بنا سکتے، بھلا بتائیے اللہ کا گھر قبضے کی جگہ پر کیسے بنا سکتے ہو؟ چھوٹی سی مسجد ہم بناتے ہیں، سامنے روڈ ہے، مسجد کا صحن روڈ پر لے کر آ جاتے ہیں، مسجد کی بالکنی روڈ پر آ جاتی ہے، مسجد کے وضو خانے روڈ پر آ جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، سرکار ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، پولیس کو ہم 100 روپے 200 روپے کھلا دیں گے، اللہ کا گھر قیامت تک چلے گا، جنت میں میرے لیے محل تعمیر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ یوم القیامت من 7 ارضین، جو انسان ایک بالشت بھی دوسرے کی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنائے گا۔ جنت میں گھر نہیں ملے گا، وہ مجرم کی طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا مسجد بنانے کے باوجود بھی۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے لیے حلال پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے کعبے کی تاریخ پڑھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کعبہ 4 دیواری والا ایک گھر ہے، اس کے بازو میں ایک کمان نما چھوٹی سی دیوار ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ حج کے موسم میں پولیس وغیرہ وہاں کھڑے ہو کر حاجیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ جو کمان نما دیوار باہر نکلی ہوئی ہے کعبے کے بازو میں، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ حقیقت میں مکے والوں کی ایمانداری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ زمانے جاہلیت کے عرب لوگوں کی دیانت داری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ جب اللہ کا وہ گھر کعبہ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، بڑی جگہ تھی، کمان نما جگہ بھی کعبے کی جگہ ہے۔ جب انہوں نے کعبے کی تعمیر کرنا شروع کیا تو مکہ میں اعلان کر دیا گیا جس کے پاس حلال پیسہ ہے وہی اپنا حلال پیسہ یہ کعبے کی تعمیر میں دے گا۔ شراب کا بزنس کرنے والا، شراب ان کے پاس حلال تھا، شراب پیتے تھے، سودی کاروبار بھی وہ کرتے تھے، عورتوں کا بازار بھی تھا، ساری برائیاں موجود تھی، لیکن ان غلط کام کرنے والوں نے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں نے، کفر کرنے والوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں یہ شرط لگائی تھی کہ جس کے پاس حلال پیسہ ہے بس وہی اپنا پیسہ یہاں جمع کرے۔ لوگوں نے اپنا حلال پیسہ جمع کیا تو پتہ چلا تھوڑا سا جمع ہوا ہے، دولتیں تو بہت ہیں مگر وہ حرام طریقے کے ہیں۔ کفار مکہ نے کعبے کی تعمیر میں حرام کا 1 روپیہ بھی داخل نہیں کیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر کی جانے لگی اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا کہ پورے جگہ کی تعمیر ہو سکے، لہذا مکے والوں نے آدھی جگہ پر کعبہ بنا دیا اور تھوڑی سی جگہ کھلی رکھ دی، وہی جگہ آج تک وہ کھلی نظر آتی ہے۔ کفار، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے حلال پیسے کی شرط لگاتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کا گھر حرام طریقے سے تعمیر کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے قبضہ کر کے ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، کوئی سرکار اسے توڑ نہیں سکے گی، میرا گھر بنے گا سرکار توڑ سکتی ہے، اللہ کا گھر بنے گا سرکار کی ہمت نہیں ہوگی توڑنے کی۔ انہیں سرکار کی
احترام کا غلط فائدہ اٹھا کر مسلمانوں نے بہت سی جگہوں پر ناجائز قبضہ کر کے مساجد تعمیر کی ہیں۔ مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے، اپنے محلے کی ان مساجد کا سروے کرنا چاہیے جو مساجد ناجائز زمین پر بنی ہوئی ہے، ورنہ مساجد کے ذمہ داران، مساجد کے مصلیان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ مساجد کی حفاظت اس اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن مسجد کا مقصد لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان اچھی باتوں کو نشر کرنا، لوگوں کو اچھا پیغام دینا، لوگوں کو امن کی دعوت دینا، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، لوگوں کو صحیح راستہ بتانا۔ ہر طرح کے لوگ مسجد میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، وہ نماز پڑھیں۔ ہماری مساجد میں باقاعدہ نفرت والی زبانوں کا استعمال ہونے لگا ہے۔ بہت سے مسلمان کئی مساجد میں صرف اس لیے نہیں جاتے کہ اس مسجد کے اندر ہمارے خلاف نفرت کی زبان استعمال ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کے لیے نفرت گاہ ہے۔ گھر اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ یہاں سے اگر نفرت کی زبان استعمال کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو دھمکیاں، مسلمانوں کو گالیاں، مسلمانوں کو چیلنج، مسلمانوں کو اسلام کے خلاف برے کاموں کی تعلیم، بدعت کا درس، شرک اور کفر کی طرف مسلمانوں کو دعوت، یہاں سے اسلام کے خلاف پیغام، نبی کی سنت کے خلاف ورزیاں، یہ آج بہت سے مساجد کا حال ہو چکا ہے۔ مسجد بنانے سے صرف جنت نہیں مل جاتی، مسجد بنانے کے بعد مسجد کا جو مقصد ہے دنیا والوں کو ایک صحیح پیغام دینا، دنیا والوں کو محبت کا پیغام دینا، دنیا والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح راستہ بتانا، یہ اس کے بعد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، ایک بدو انسان مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اسے روکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا رک جاؤ، رک جائیے، پیشاب کر لینے دو۔ وہ شخص پیشاب کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کا گھر مسجد ہے، یہ عبادت اور پاکی کی جگہ ہے، ذکر و اذکار کی جگہ ہے، یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسے روکنے کے لیے جا رہے تھے ان سے کہتے ہیں احریق علیہ تلو مما، جاؤ باہر جاؤ، پانی لے کر آؤ، اور اس نے جہاں پیشاب کیا ہے وہاں جا کر پانی ڈال دو تاکہ زمین صاف ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، لوگوں تم محبت پیدا کرنے کے لیے، اچھا پیغام دینے کے لیے، لوگوں پر رحمت اور شفقت کے لیے بھیجے گئے ہو، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، نفرت کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صدر ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے امام ہیں، مسجد کے خطیب ہیں، شہر کے ملک کے حاکم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر یہ پیغام دیا کہ مسجد میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو مسجد تو تعلیم کا مرکز ہے، تربیت کی جگہ ہے، یہاں غلطی ہونے پر تھپڑ مارنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو برا بولنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے تو اصلاح کیجیے محبت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو یہ پیغام دے دیا کہ مساجد میں اچھی زبان کا استعمال ہونا ہے، مساجد میں اچھے اخلاق کا استعمال ہونا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے خطیب صاحب خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے ذمہ داران سے کچھ مسائل ہوتے ہیں، پورا کا پورا خطبہ کمیٹی والوں کے خلاف، کبھی مصلیان میں سے کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے،
پتہ چلا اتوار کا پورا درس اسی کے اوپر. یہ ہماری مساجد کا حال ہو رہا ہے. اور کبھی امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، کمیٹی کے سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کبھی 5 وقت کے مصلیان ہمیشہ اماموں کے خلاف، مؤذنین کے خلاف، خطیبوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں. محبت والی جگہ، احترام والی جگہ، امام کو مقتدی سے، مقتدی کو امام سے، کمیٹی کو خطیب اور مؤذن سے، امام اور خطیب کو اور مؤذن کو کمیٹی والوں سے، سب کو سب سے نفرت ہے. محبت کہاں ہے؟ کہاں ہم جا کے محبت کا پیغام پھیلائیں گے؟ اکثر مساجد میں باقاعدہ اس طرح کی نفرتوں کا بازار اتنا گرم ہو چکا ہے کہ مہینے 2 مہینے میں امام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، خطیب تبدیل ہوتے ہیں، کمیٹیاں برخاست ہوتی رہتی ہیں، مصلیان سے باقاعدہ ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. مساجد رسہ کشی کا مرکز بنا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں نفرت لوگوں کے دلوں میں ہے. لوگ مسجد کے خلاف بولتے ہیں، مسجد کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، مسجد کو منہدم کرنا چاہتے ہیں. ہم مسجد کے اندر رہ کر روزانہ مسجد کو منہدم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین. تمہیں تو محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ گندگی پھیلانے کے لیے نہیں. مسلمانوں کی مساجد کو دیکھ لیجئے، کتنی گندگی ہے مساجد کے اندر، کتنی نفرتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. مساجد کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مسجدوں کے اندر محبت کا پیغام عام ہو. اماموں کے دلوں میں، مؤذنین کے دلوں میں، خطیبوں کے دلوں میں مصلیان کی محبت، مصلیان امام مؤذن ان سے محبت کرے. جو ذمہ داران ہیں ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہوں، سب ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں. اگر یہ احترام باقی نہیں رہا، صرف بلڈنگیں بنتی چلے گئی، تو اس بلڈنگوں کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہم مسجد میں رہتے ہوئے 24 گھنٹہ مسجد میں گزارتے ہوئے 5 وقت مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور نفرت ہمارے دلوں میں بھر رہی ہے، تو پھر قوم کی رہنمائی، قوم کی رہبری کیسے ہوگی؟ بعض مساجد ایسے ہیں جہاں پر اماموں کا، مؤذنین کا اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے. ابھی قریب کی بات ہے، 2 ہفتہ پہلے ہم نے ایک مؤذن صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کو مسجد والے تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا 4000. کتنے سال سے اذان دے رہے ہو؟ کہا 17 سال سے. 17 سال سے مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے، حافظ قرآن ہے. مسجد کا دروازہ وہ کھولتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد مصلیان کے جانے کا انتظار کرتا ہے اور پھر دروازہ بند کر کے اپنے گھر جاتا ہے. ہم نے ان سے پوچھا پھر گھر چلتا کیسے ہے؟ کہا بس ادھر ادھر ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں، کچھ تعویذوں دے دیتے ہیں لوگ، اسی میں ہمیں تعاون کرتے ہیں، ہمارا گھر چل جاتا ہے. اللہ کے گھر میں آ کر اللہ اکبر کی صدا لگانے والا مسجد کے باہر جا کر تعویذوں کا بزنس کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے، شرک کر کے. نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک. اگر کسی نے تعویذ لٹکائی تو اس نے شرک کیا. اگر کوئی تعویذیں لٹکا کر لوگوں کو دے کر اگر پیسہ کما رہا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ 4000 روپیہ مہانے کا مطلب ہوا کم سے کم ایک دن میں 150 روپیہ. تصور کیجئے 17 سال سے اذان دینے والا ایک مسجد میں مؤذن ہے اور مؤذن کی یہ تنخواہیں ہیں. مسلمانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مساجد میں یہ جو بازار چل رہا ہے بہت گھناؤنا بازار ہے. ہم اپنی مساجد کو ایسے گندے جرائم سے پاک کریں گے. اپنے ذمہ داران جن مساجد میں ہم جاتے ہیں وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے امام اور مؤذن کی حالت کیا ہے، کیوں یہ امام اور مؤذن صحیح طرح سے مساجد میں نمازیں نہیں پڑھاتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ ہے علماء کرام، اکثر علماء دیکھیے شہر میں، پورے ملک میں دیکھ لیجئے، جو عالم تھوڑا سا بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، وہ امامت کبھی نہیں کرتا ہے. امامت نبی نے فرمایا ہے
سب سے بڑے عالم دنیا کے، ابوبکر صدیق نے امامت کی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امامت کیا ہے۔ امامت ایسا مقام و مرتبہ ہے جو بڑے لوگ کیا کرتے تھے، زیادہ علم والے، زیادہ مقام مرتبے والے، زیادہ قرآن یاد کرنے والے۔ اور آج حال یہ ہے کہ زیادہ علم والے امامت سے بھاگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مساجد کے خلاف عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ ان کی یہ مساجد غیر قانونی ہے، یہ مساجد کو فلاں نے ہماری مندر کی جگہ پر تعمیر کیا، وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ مساجد کو برباد کرنے والے یہ مصلیان ہیں، یہ مسلمان ہیں، مساجد کے ذمہ داران ہیں، مساجد میں رہنے والے، نمازیں پڑھنے والے افراد ہیں۔ اس لیے کہ علماء دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جاؤ تو کبھی وہ مصلی ٹانگ کھینچتا ہے، کبھی یہ مصلی گالیاں دیتا ہے، کبھی وہ مصلی برا بولتا ہے، کبھی ادھر سے آوازیں آتی ہیں، کبھی ادھر سے آواز آتی ہیں، صبح ہو شام ہو ہمیشہ ہمارے خلاف ہی بولا جاتا ہے۔ اماموں کے خلاف اتنی نفرت کی زبانوں کا استعمال مسلمان کی زبان سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر ہم دنیا میں تعمیر کر رہے ہیں تاکہ جنت میں ہمارا گھر تعمیر ہو۔ علماء کو مساجد سے دور کرنے والے مسلمان ہیں، یہ مسلیان ہیں۔ ان کی وجہ سے کئی علماء مساجد سے بھاگ رہے ہیں، وہ چھتا بازار میں، فنا بازار میں نوکریاں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایسا کرپشن، ایسی برائیاں، ایسے جرائم اگر مساجد کے اندر ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یہاں بھی آئے گا۔ اسی سب یہ عمارتیں کسی کام کے نہیں ہیں اگر مسجد کے اندر اس کا تقدس نہ رہے، مسلمانوں کا احترام نہ رہے، علم والوں کا احترام نہ رہے، مسلیان کا احترام نہ ہو، ذمہ داران کا احترام نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل جل کر محبت سے ہی جگہ نہ رہے تو دنیا میں کون سی جگہ ہم محبت سے رہیں گے؟ براہ کرم اس کو محبت والی جگہ بنائیں۔ اور بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے، بعض مرتبہ ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں مسجد یہ عورتوں کے لیے فتنے کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے مفتیان کے منہ سے ایسی زبانیں، ایسے کلمات ادا ہوتے ہیں، کہتے ہیں مساجد عورتوں کے لیے فتنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے گھر کو انہوں نے فتنے کی جگہ قرار دیا، کتابوں میں لکھا، کانفرنسوں میں اعلان کیا، علماء کے خلاف علماء کے درمیان نشر کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی عورتوں کو کہیں پڑوسی کے گھر میں نماز پڑھنے بھیجتے ہیں، کہیں فنکشن ہالوں میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ فنکشن ہال ان مفتیان کے نزدیک کوئی فتنہ نہیں، پڑوسی کا گھر وہاں کوئی فتنہ نہیں، اللہ کا گھر فتنے کی جگہ ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ مسلمان خود یہ سمجھتا ہے کہ مسجد فتنے کی جگہ ہے، یہاں میری بہن محفوظ نہیں، یہاں میری ماں محفوظ نہیں ہے۔ بتائیے اللہ کا وہ گھر جس میں میری ماں بہن محفوظ نہ ہو کتنا گندا گھر ہوگا وہ۔ میرے گھر میں اگر پورے محلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہاں سب کا احترام ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں مسلمان عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، کتنا بڑا کلنک ہے مسلمانوں کے چہرے پر۔ یہ مسلمان کیا پیغام دے رہے ہیں ہندوستان والوں کو؟ مسلمان یہ بتا رہے ہیں یہاں کوئی محفوظ نہیں ہے، یہاں نہ عالم محفوظ ہے، نہ امام محفوظ ہے، نہ مقتدی محفوظ ہے، نہ مرد محفوظ ہے، نہ عورتیں محفوظ ہیں۔ تو پھر غیر قومیں اس جگہ پر کیوں آئیں گے؟ جہاں تم ہی محفوظ نہ ہو وہاں اپنی نیا ڈبانے میں کیوں آؤں؟ ضرورت نہیں ہے ایسی مساجد کے دروازے میں ہمیں داخل ہونے کی۔ مسجد اللہ کا گھر، احترام کا گھر، تقدس والا گھر، تربیت گاہ ہے۔ اس مسجد کے مقام مرتبے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، یہاں ایک دوسرے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت کو پھیلانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے تو کیا دوسروں کو بھی انتہائی احترام کے ساتھ بلا کر انہیں بھی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ جب مساجد ہمارا یہ کام کرے گی تب جا کے ملک کے اندر ہماری صحیح دعوت عام ہو سکتی ہے۔ لاکھوں مسجدیں ہیں ہندوستان کے اندر لیکن دعوت میں آج تک ناکام ہیں۔ لاکھوں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ باقاعدہ سالانہ خرچ ہوتا ہے ہماری مساجد پر مسلمانوں کا، اربوں روپیہ، لیکن فائدہ؟ ہماری تعداد جہاں کے وہاں ہے،
مسلمانوں کی خود اصلاح نہیں ہو رہی ہے، غیروں کی اصلاح کہاں سے کریں گے ہم؟ مساجد کا صحیح استعمال اگر مسلمان کرنے لگے تو ایسی صورت میں ہندوستان کی تاریخ کو، یہاں کی حالتوں کو ہم بدل سکتے ہیں، یہاں ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہے اگر مساجد سے محبت کا پیغام ہم عام کرنے لگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مساجد کا مقام مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد جس مقصد کے لیے تعمیر کی جاتی ہے اللہ ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کو حلال کمائی کے ذریعے تعمیر کرنے کی توفیق دے۔ وہ مساجد جو حرام طریقے سے بنائی گئی ہیں یا زمینوں پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مساجد والوں کو ہدایت دے دے، اللہ انہیں توفیق دے کہ اس جگہ سے ان مساجد کو ختم کر دے، ایسی جگہ اللہ کا گھر بنائے جو جگہ حلال کی جگہ ہو، خریدی ہوئی جگہ ہو، ایسی جگہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں جو جگہوں پر باقاعدہ غلط چیزوں کا استعمال ہو رہا ہو، ان مساجد سے جہاں نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہو، جہاں نفرت کی صدائیں بلند کی جاتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مساجد کے ذمہ داروں کو ہدایت دے تاکہ مساجد کو صحیح کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے، مسلمانوں کے درمیان محبت کا پیغام یہاں عام کیا جا سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہاں سے پھیلایا جا سکے، شرک اور کفر کے خلاف توحید کی یہاں سے دعوت دی جا سکے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی دیگر قوموں کے لیے بھی یہ جگہ ہدایت کا مرکز بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔